بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج تاریخ ہے 23 اکتوبر سن 2021 بروز ہفتہ۔ کویت اردو نیوز کے ساتھ میں ہوں محمد عمر۔ آج کی اس ویڈیو میں کویت کے حوالے سے کچھ تازہ ترین نیوز اپڈیٹ شامل کرتے ہیں۔ سب سے پہلے کویت کے ہوائی اڈے کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ کویت سول ایویشن کا کہنا ہے کہ اتوار یعنی آج سے ہوائی اڈے کو اس کی پوری صلاحیت کے ساتھ دوبارہ شروع کرنے کے لیے ہم تیار ہیں۔ تفصیلات کے مطابق کویت ہوائی اڈے پر اپنی مکمل آپریشنل سرگرمیاں شروع کرنے کے لیے ایئر لائنز نے درخواستیں جمع کروا دی ہیں۔ سول ایویشن کی جنرل ایڈمنسٹریشن کے ذمہ دار ذرائع نے بتایا ہے کہ قومی اور غیر ملکی ایئر لائنز کویت بین الاقوامی ہوائی اڈے سے اپنی پروازیں چلانے کے لیے درخواستیں جمع کروائیں گی تاکہ موجودہ مقامات پر پروازوں میں اضافہ کیا جائے یا ان مقامات پر نیا ہوائی آپریشن کا آغاز کیا جائے جن پر پچھلے 2 سال سے کرونا وبائی بیماریوں کے پھیلنے کی وجہ سے آپریشن نہیں کیا گیا۔ انہوں نے مزید بتایا ہے کہ کویت ایئرپورٹ پر کام کرنے والی ایئر لائنز کی تعداد 50 یا 52 کمپنیوں تک پہنچ جائے گی، جس سے یومیہ مسافروں کی کل تعداد 25 سے 30 ہزار کے درمیان ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ کویت ایئرویز نے اعلان کیا ہے کہ وہ اتوار اور جمعرات کو باکو آذربائیجان کے لیے 2 ہفتہ وار پروازیں چلائے گی جو 18 نومبر سے شروع ہوں گی۔ انہوں نے اشارہ کیا ہے کہ کویت ایئرویز مصر اور بھارت کی منزلوں کے لیے پروازوں کی تعداد بڑھانے کا بھی ارادہ رکھتی ہے، کیونکہ یہ اسکندریہ کی منزل تک روزانہ پروازیں چلانے کے ساتھ ساتھ بھارت میں نئے شہروں کو شامل کرنے کے لیے بھی شیڈول ہے۔ دوسری جانب ذرائع نے بتایا ہے کہ کویت ایئرویز ان تمام پرانے مقامات کے لیے ایک آپریٹنگ شیڈول تیار کرے گی جس پر وہ کرونا پھیلنے سے پہلے کام کر رہی تھی، بشرطیہ کہ ان ممالک کو کویت میں داخلے کی اجازت ہو اور جزوی بندش کی وجہ سے ان کے ہوائی اڈے پر آمد یا روانگی کی تعداد محدود نہ ہو، جیسا کہ فلپائن جو اب بھی کوٹے پر قائم ہے۔ اگلی خبر شامل کرتے ہیں کہ پولیس تفتیش ڈپارٹمنٹ CID کے اہلکاروں نے 2 سعودی بھائیوں کو کویت میں غیر ملکیوں کو لوٹنے اور گروسری کو نشانہ بنانے کے الزام میں گرفتار کیا ہے۔ مبینہ طور پر 2 بھائیوں میں سے ایک نے میونسپل افسر کے طور پر خود کو پیش کیا اور ان میں سے ایک نے ایک سینئر پولیس افسر کی نقالی بھی کی۔ ایک سکیورٹی ذرائع کے مطابق 2 بھائیوں پر مشتمل اس گروہ نے 10 دن کے عرصے میں اپنی مجرمانہ سرگرمیاں انجام دی ہیں، یہاں تک کہ CID والوں کو ان کی سرگرمیوں کی خبر ہو گئی اور جاسوسی کی جانب سے کی جانے والی مزید تفتیش سے شناخت ظاہر ہو گئی۔ ملزمان کے بعد پولیس نے ان کے جال بچھایا اور ایک بھائی کو رنگے ہاتھوں پکڑا ہے۔ سکیورٹی ذرائع نے بتایا ہے کہ ملزمان نے اب تک 7 گروسری چوری کرنے کا اعتراف کیا ہے اور متعدد بیرون ملک مقیم افراد کو لوٹ لیا ہے۔ چوری کی رقم تفریح پر خرچ کی ہے۔ ذرائع نے نشاندہی کی ہے کہ ملزمان سے کیے گئے جرائم کے بارے میں مزید جاننے کے لیے ان سے تفتیش جاری ہے۔ آج کی خبروں سے اتنا ہی۔ مزید خبروں کے لیے ہمارے YouTube چینل پر وزٹ کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آپ لمحہ بلمحہ اپڈیٹ حاصل کر سکیں۔ مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔